بدوانی کی نہیں، میں سارے ایشو کو جانتا ہوں، اور الٹیمیٹلی جو ہے میں اس کمیٹی کا ہیڈ بھی بنا جس میں یہ سارے جو ہے وہ لہرایا گیا تھا کاغذ جو ہے وہ اس کے کانٹینٹس جو ہے کھولے گئے۔ اب دیکھیں ایک شخص نے سارے پاکستان میں زمینیں جو ہے نا جو خریدی ہیں وہ ان کی اپروولز جو ہے ان سوسائٹیوں کی، بیریا کی جو سوسائٹیز ہیں یا بیریا کیا کہتے ہیں ٹاؤنز جو ہیں ان کی اپروولز میں آپ کو فلا نظر آئے۔ زمینیں جو ہیں وہ قبضے کی زمینیں لی ہوئی ہیں جن میں بیواؤں کی زمینیں ہیں، یتیموں کی زمینیں ہیں، غریب لوگوں کی زمینیں ہیں، اور وہ سارے کا سارا جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ پشاور میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، کہیں بھی ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی دولت کے زور کے اوپر انفلوئنس کے زور پر انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، یہ بیریا ٹاؤن کی جو پچھلے 25-30 سال کی ٹرانزیکشن یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ یہ قومی سطح کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے شہر کے ہیں وہ میں جانتا ہوں، اسے کھاتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں ان کی فیملی، تو وہ جو ہے اس میں انہوں نے کہاں پہ سے یہ انہوں نے سفر سٹارٹ کیا اور کہاں پہ آگے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ میں آج دیکھوں گا کتنی کوریج ملتی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر دوسری قسط بھی کروں گا اگر مجھے آپ لوگوں نے کوئی میرا حوصلہ افزائی کی میری میڈیا نے تو کنی جاتی ہے، یعنی کہ نام جو ہے آ جائے ملک ریاض کا تو اسکرین کے اوپر جو ہے نا خاموشی چھا یا کوئی آ جاتی ہے۔ نہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن بڑے بڑے جید چینل ہیں جو ہیں، نہیں میں نہیں بدل رہا ہے، ریاض نہ کروں۔ تو یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک جرم کی پشتپناہی کرنی، ایک جرم کی اعانت کرنے کے زمرے میں آتا ہے جب میڈیا ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے یا سیاستدان مل جاتے ہیں، میں سیاستدان کو مل جاتا ہے یا جوڈیشری مل جاتی ہے۔ انہوں نے اسپیکٹرم کا لائسنس لیا پتہ نہیں کتنے سال سے لے کے $700-800 ملین کی اس کی ورتھ ہے، بلکہ اس میں اس کی زیادہ ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، اور بڑے اسٹیج پہ چل رہا ہے 8-9 سال، یعنی گورنمنٹ کو، حکومت کو، ملک کو جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اور یہ جب لوگ اتنا پاورفل ہو جائیں کہ ریاست کو جو ہے وہ پامال کریں تو پھر تو کوئی نہ کوئی کسی وقت جو ہے اگر مرد یا کسی سٹیزنز یا کوئی ادارے نہ آئیں تو پھر اللہ کی جو ہے نا وہ پکڑ میں لوگ آ جاتے ہیں۔ ان کے کاروبار میں جو آہستہ آہستہ سامنے جو آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ایک کاروبار نہیں تھا، میں ایک کچھ چیزیں نہیں بتانا چاہتا، ان پہ پردے ہی رہی کہ انہوں نے کسی اسٹیج پہ جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں جو ان کو نہیں لگانے چاہیے۔ یہ پرانی بات ہے جنرل مشرف کے وقت، سمجھ رہے ہو؟ تو جو لوگ الٹیمیٹلی جن لوگوں سے یہ بنیاد چلی ہمارے ملک میں دہشت گردی، اور ان کو بھی انہوں نے پیسے لگائے، ان کو بھی اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھنے کے لیے۔ اب جب یہ ریاست کو اب چیلنج کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی پیسے کے زور کے اوپر وہ چکمہ دے جائیں گے یا کوئی کوریج دے جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ ان کے اوپر چارج شیٹ جو ہے نیب نے لگائی، اور اس کے اندر کوئی جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کے وقت جو ہے کہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے تھے
جھوٹے الزامات کی بھرمار جو ہے گھنٹوں ہوتی رہتی تھی، نان سٹاپ ہوتی رہتی تھی، اور ہم سب جیل میں تھے، سب جیل میں تھے۔ اب ان کی باری آئی ہے تو کوئی ایسا حربہ نہیں استعمال کیا جا رہا کہ کوئی غلط قسم کی باتیں میں اگر کرتا ہوں اسمبلی میں کرتا ہوں یا یہاں کر رہا ہوں یا کسی ٹویٹر پہ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں، تو اس کے سامنے جو ہے دولت کی دیوار وہ کھڑی کر رہے ہیں۔ آپ کے مالکان جو ہیں ان سب نہیں، جو بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو اس پروفٹ ٹیکنگ میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو یہ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بات جو ہے رک جائے گی اور یہ انٹچیبل ہے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو وہ وقت ہے اب ریاست ان پہ ہاتھ ڈالے، اور ان کے جتنے بھی کاروبار ہیں پاکستان کے اندر اور انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ حکومتی سطح کے اوپر جو ہے ان کی ایکسپیڈیشن بھی جو ہے وہ بھی کروائی جائے گی ان کو، کہ ان کو واپس بھیجا جائے، پاکستان واپس بھیجا جائے۔ ہماری ایکسپیڈیشن کی ٹریٹی ہے یو اے کے ساتھ، اور کوئی بھی کنوکٹڈ ملزم یا کوئی ملزم ایسا ہو جس کو یہاں جس کی آنا ضروری ہو، وہ ایک کاروائی کے بعد جو ہے ان کو یہاں پہ لایا جا سکتا ہے۔ اب یہ اس قسم کا کسی بھی صورت میں یہ اس قسم کا جو مافیا جو ہے اس کو پیرل اسٹیٹ کو جو ہے نا رن کرنے کی اجازت نہیں جا سکتی۔ ماضی میں تھوڑے عرصے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹ کو جو ہے تھوڑی سی آتی تھی، ہوش آتی تھی، یا ان کی آنکھیں کھلتی تھیں، لیکن اب کوئی ایسی بات نہیں، اس کو پرسو کیا جائے۔ کوئی بتا دے کہ ریاست کا پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کس طرح چلا گیا، کوئی پی ٹی آئی والے بتا دیں، عمران خان صاحب بتا دیں کس طرح چلا گیا۔ اور وہ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے، نہ انہیں ایچ ای سی سے کوئی چارٹر لیا ہوا ہے، ایک جعلی نام رکھا گیا ہوا ہے، وہ اس کی افیلیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، بلکہ وہ کالج کا بھی درجہ جو ہے نا اس کو دینا جو ہے وہ بھی کالج کے نام کی جو ہے توہین ہے۔ وہاں پہ کوئی 150, 200, 250 جو ہے بچہ ہے وہاں پہ، جو مختلف علاقوں سے لا کے وہاں پہ رکھا گیا ہوا ہے۔ 2-3 وہاں پہ بلڈنگیں ہیں، 400 اور 450 کتنے ایکڑ ہیں؟ 400 ایکڑ، 438 ایکڑ، 438 ایکڑ جو ہے اس زمین ہے وہاں۔ اس کے علاوہ جو کیش جو ہے وہ جو پے ہوا ہے اس سلسلے میں، دوسری جو گریٹیفکیشن جو ہوئی ہیں وہ بھی میٹر آف ریکارڈ ہے۔ اور جو اس سارے کیس میں سزا ہوئی ہے اس میں بار بار میں اس کی بھی کلیریفیکیشن کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ حسن نواز سے بھی تو پراپرٹی فری کی گئی، میں اس کی بھی کلیریفیکیشن کرتا ہوں۔ اس پراپرٹی کی ٹرانزیکشن بھی این سی اے نے جو ہے نا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا، اور جو پیسے انہوں نے ان کو پے کیے وہ انہوں نے ڈکلیئر کیے، وہ کوئی انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے حسن نواز صاحب نے جو ہے وہ ٹرانزیکشن چھپائی۔ تو ایک بلڈنگ تھی، پرانی بلڈنگ انہوں نے خریدی، اس کے اوپر میسو انویسٹمنٹ کر کے، بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دو بیسمنٹس اس میں ایڈ کیے گئے، پوری بلڈنگ کو جیک پہ کھڑا کر کے 2 بیسمنٹ ایڈ کیے گئے، پوری بلڈنگ کو رینوویٹ کیا گیا، اور اس میں میسو انویسٹمنٹ ہوئی۔ اور میرا خیال ہے لندن کا وہ بہترین جو ہے نا ایڈریس ہے 1 ہائیڈ پارک، بالکل ہائیڈ پارک کے بالکل سامنے ہے جو سینٹرل لندن میں۔ اس میں کسی قسم کی گریٹیفکیشن جو ہے، یا تو ہے کوئی چھپا ہوا پیسہ ہو، ٹرانزیکشن جو ہے انویسٹیگیٹ ہوئی ہے، بلکہ اس سے ہی سارا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس ٹرانزیکشن سے شروع ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پیسے کہاں سے دیے، اور اس کے بعد ایک کے بعد جو ہے جہاں بھی برٹش بینکس تھے ان سب کو کہا گیا، تو ان کے سارے پیسے جو ہے سامنے آ گئے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے آپ
اب اگر کوئی سمجھے یا کسی کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہو کہ یہ کسی طرح کوئی کمپرومائز ہوگا یا یہ امید کی جائے کہ کسی وقت جو ہے کوئی حالات بدلتے ہیں تو ان حالات میں جو ہے ان کو کوئی ریلیف ملے گی، میرا خیال ہے باقی غیب کا علم تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ ان کو کسی قسم کی ریلیف جو ہے ملنے کی کسی سے توقع نہیں کی جا سکتی، نہ ہمارا عدالتی سسٹم ان کو ریلیف دے گا، نہ کوئی سیاسی قوت جو ہے یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کو اب ریلیف دلائیں، اور ان کی اگر ایکسٹریڈیشن کی پروسیڈنگ سٹارٹ کی جاتی ہیں تو ان کو یہاں بھی لایا جائے گا، اور ان کے خلاف جو بھی دوسرے مقدمات ہیں، زمینوں پہ قبضے، انلیگل سوسائٹیز بنانا، وہ سارے کے سارے جو ہے مقدمات چلائے جائیں گے۔ یہ ایک چیز ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا ہائیسٹ لیول، آپ حساب لگا رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کس لیول تک پہنچی ہے، جہاں پہ آپ میڈیا جرت نہیں کر سکتے وہاں پہ یہ اکاؤنٹیبلٹی پہنچ گئی، جہاں پہ پاکستان میڈیا کی میجورٹی جو ہے اس کے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب جن لوگوں کا نہیں کر سکتی، جو مقدس گائے ہیں، جن کا نام جو ہے لینا حرام ہے یہ بعض ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے وہ ان کا نام لیں، آپ حساب لگائیں کتنے موبلائزڈ ہوں گے وہاں سے، کتنا مال لگا ہوگا کہ آپ 10 منٹ کی ایڈ جو ہے سوشل سروس میسیجز نہیں دے سکتے کہ یہ ملک کی جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں جو ہماری ہو سکتا ہے ہماری وہ پیدا کردہ پرابلمز ہوں، انہی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کی شناخت کرتے ہیں تاکہ کوئی اچھا پیغام جو ہے پاکستان کی عوام کو جا سکے کہ آپ بجلی اس طرح استعمال کریں، پانی اس طرح استعمال کریں، اس قسم کے میسیجز دے دیں، یا ٹیکس ادا کریں، یا ٹیکس چوروں کے خلاف کوئی میسیج آ جائے۔ تو آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ادارے کو جب تک ان کا اپنا دامن صاف نہ ہو، کسی کا دامن جو ہے داغدار یا اس کے دامن کو اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ریاست نے الٹیمیٹلی 25-30 سال کی چھوٹ کے بعد جو ہے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لی ہے، اب ان کا گریبان جو ہے الحمدللہ بڑا نہیں بولنا چاہیے، آپ ان کا گریبان کوئی نہیں چھڑا سکے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، انصاف ہوگا، جن لوگوں کے حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں جس میں حکومت بھی شامل ہے، ریاست بھی شامل ہے، ان سب کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اور اگر یہ باہر بیٹھ کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی جو ہے اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے وارن کرتی ہے کہ آپ کا یہ پیسہ ڈوب سکتا ہے، کہ آپ یہ پیسہ اگر ان کے کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، اس طرح پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ڈوبا ہے، لوگ جو ہے لے کے پھرتے ہیں، ان کے پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں اگر کوئی انسٹالمنٹ مس ہو جاتی ہے، اس دوران جو ہے ریٹ بڑھ گیا ہوتا ہے، نئے ریٹ کے اوپر آگے بھیج دیتے ہیں، ڈلیوری نہیں دیتے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، میں چاہتا تھا کہ ایک فیر تھا میڈیا والے ہم چیک کر رہا ہوں کہ کنے پانی سے گئے تھی کہ وہ کل پھر آ جاؤں گا، نہیں تو کسی اور طریقے سے شور مچاؤں گا۔ سوشل میڈیا پہ میں نے کل اسی لیے میں نے کیا کہ مجھے میڈیا سے توقع نہیں تھی، کہ کل بھی میں بولا ہوں، پرسوں بھی میں بولا ہوں، لیکن اس کو کوریج جو ہے وہ نہیں ملی جس طرح ملنی چاہیے، اور بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ لوگ میں آپ لوگوں کی محنت کا مداح ہوں، آپ بڑی محنت کرتے ہیں، صبح شام جو ہے اسمبلی کے باہر کھڑے رہتے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے آپ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے، یہ سارے میڈیا والے جو ہیں آپ جائیں ان کے جب انٹرویو دے جائیں، ہر چیز ٹوٹی بچی ہوتی ہے، کوئی
ٹیبل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کرسی جو ہے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہوتے ہیں، پرانی لے کے آئے، کوئی اپنے ایک پیسہ نہیں خرچتے اپنی اسٹوڈیو کو. 2-4 اسٹوڈیو ہے جو ذرا ٹھیک گئے، باقی تو اسٹوڈیو ہوئے نے جو فلموں کے خریدتے کوئی اسٹور نہیں لگتا جسے لڑائی ہوتی ہے ہیرو جی کرتی جی اس ٹائپ کے اسٹور 90 پے دے نوکری پے کا. بالکل آپ نے اچھی تجویز دی ہے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اس ملک میں اتنی دیر سے ایک فراڈ ہو رہا تھا اور اس پہ حکومتیں ادارے جو ہے نگران جو ہیں دوسرے لوگ جو ہے وہ کیوں خاموش تھے. آپ دیکھیں نیب نے جو ہے ایسے کیسز میں لوگوں کو ہاتھ ڈالا جن کیسز کا کوئی وجود نہیں. اب نیب نے ایک کمیونیکیٹ دیا ہے، ایک آپ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہے وہ نیب نے کسی ہمارے کہنے کے اوپر کسی پہ ہاتھ ڈالا ہو خدا خواستہ یا کسی کے خلاف کوئی زیادتی کی ہو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی زیادتی کرنے والے شخص کے گریبان پہ نیب نے ہاتھ ڈالا ہے اور نیب اس کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے. اب وہ صحیح نیب بنا ہے، پہلے سب 2 نمبر کا